زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں؟ محمد رحیم الدین اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 5 مصارف اللہ نے بیان کیے۔ ان میں جو قدر مشترک ہے، عاملین زکوٰۃ تو جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت ہوتے تھے، باقیوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ غریب ہوں۔ مسافر سے وہ مسافر مراد ہے یہاں کہ جو اپنے مال تک رسائی حاصل نہ ہو اس کو، تو اگر مالدار بھی ہو تو مال تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو خلاصہ فقہا نے بیان کیا ہے آسان لفظوں میں کہ قرآن نے جو 5 قسم کے مصارف بیان کیے ہیں نا، ان میں قدر مشترک جو چیز ہے، ایک تو عاملین زکوٰۃ ہے، ان کی تفصیل کی نہ ضرورت ہے نہ اس میں اس کا لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو ان کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ جو غریب ہو، یعنی ان میں قدر مشترک یہ چیز ہے۔ اب غریب کو اگر لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا کہ لوگ خود فیصلہ کریں کون غریب ہے کون امیر ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہاں بعض لینڈ کروزر والے لوگ ہیں اور کروڑ پتی تاجر ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، اور بعض سفید پوش ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں لیکن اپنے آپ کو کروڑ پتی سمجھتے ہیں۔ تو حضرات فقہائے کرام نے ایک آسانی دی، قرآن و سنت سے ایک نصاب مستنبط کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، مستنبط کیا ہے نصاب۔ وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ نہ ہو تو وہ غریب ہے۔ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے، 5 چیزیں دیکھی جائیں گی اس شخص میں جس کو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں۔ 5 چیزیں یاد رکھ لیں: سونا، چاندی اور تجارتی مال۔ بلکہ میں اور آسان کر دیتا ہوں، پہلے 3 آسان چیزیں: سونا، چاندی، کیش۔ کسی کے پاس گولڈ ہے، چاندی ہے یعنی سلور ہے، اور کیش اماؤنٹ ہے، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے تجارتی مال۔ تجارتی مال کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جیسے دکان میں جو مال پڑا ہوا ہوتا ہے آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی بیچنے کی نیت سے، وہ بھی تجارتی مال میں داخل ہے۔ آپ نے پیرٹس خریدے، پرندے خریدے، بریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ وہ پرندے بیچنا چاہتے ہیں آپ، تو یہ بھی تجارتی مال ہے۔ اگر آپ نے پیرٹس خریدے یا پرندے خریدے اس لیے کہ ان سے انڈے ہوں گے، ان سے بچے نکلیں گے، ان کے بچوں کو بیچوں گا، یہ تجارتی مال میں داخل نہیں ہے۔ آپ نے کوئی گاڑی خریدی رینٹ پہ چلاؤں گا، یہ تجارتی مال میں داخل نہیں ہے۔ گاڑی خریدی اس لیے کہ میں اس گاڑی کو بیچوں گا، یہ تجارتی مال میں داخل ہے۔ اچھا، بعض دفعہ لوگ چیز خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے، یہ نیت بعد میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ تجارتی مال میں داخل نہیں رہے گا۔ آپ نے پلاٹ خریدا، یار جیسے ہی اچھا کسٹمر ملے گا بیچ دوں گا میں، لیکن بعد میں نیت تبدیل ہو گئی، زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ نے کہا چھوڑو نہیں بیچتا، اب یہ مال تجارت میں داخل نہیں ہے۔ اسی کو الٹا کر لیں، آپ نے پلاٹ خریدا، یار اس میں میں گھر بناؤں گا، بیچوں گا نہیں، گھر بناؤں گا، زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے نیت ہو گئی چلو اس کو بیچ دیتے ہیں، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مال تجارت کی ڈیفینیشن ہے وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ خوب سمجھ لیں۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، 5ویں چیز ہے وہ سامان جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ آپ کے گھر میں یا آپ کی ملکیت میں کوئی ایسا سامان ہو جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ کون سا سامان ہوتا ہے؟ ہر وہ سامان جو آپ کے استعمال میں آ رہا ہے وہ ضرورت میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ گاڑی ہے آپ کے استعمال میں ہے، وہ ضرورت کی چیز سمجھی جائے گی۔ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، دونوں گاڑیاں استعمال میں ہیں، دونوں ضرورت کی سمجھی جائیں گی۔ لیکن ایک گاڑی استعمال میں اور ایک گاڑی پورے سال استعمال میں نہیں ہوتی، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے گھر میں برتن ہیں استعمال میں آ رہے ہیں، یہ ضرورت میں داخل ہیں۔ آپ نے شو کیس میں برتن سجائے ہوئے ہیں، پورے سال استعمال میں نہیں آتے، تو وہ ضرورت سے زائد میں داخل ہیں۔ تو ضرورت سے زائد کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ وہ چیز جو پورے سال آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی۔ تو اب سمجھیں اس کو، تو ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5۔ سونا ہر قیمت پہ اس میں شامل ہے، چاندی، اچھا سونے اور چاندی میں یہ نہیں ہے کہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ، کیش اماؤنٹ بھی ہر صورت میں اس پہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، اور زکوٰۃ جو شخص جس کو ہم دیں گے
اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، تو اس میں بھی کیش اماؤنٹ کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اچھا کیش اماؤنٹ میں چاہے وہ استعمال کے لیے رکھا ہو، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایکچولی ہم نے ابھی گھر لینا ہے اس سے، تو بھائی جب 1 کروڑ روپے ہیں تو گھر بے شک لینا ہو آپ نے، تو وہ آپ پر اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے، اور ایسا آدمی زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تو 5 چیزیں دوبارہ گنوا دیتا ہوں میں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، کیش اماؤنٹ ہے، اور 5ویں چیز ہے وہ سامان جو استعمال میں نہیں آتا، پورے سال استعمال میں نہیں آتا۔ اب خوب سمجھیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا 4 چیزوں کا مجموعہ، یا 3 یا 2 یا کوئی ایک ہی چیز اتنی ہے جو 52.5 تولہ کے برابر پہنچ رہی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے 52.5 تولہ چاندی میرا خیال ہے ابھی رمضان 2022 میں شاید 70-80 ہزار روپے کی چل رہی ہے، دیکھ لیے گا آپ نیٹ پہ سرچ کر کے۔ تو ہاں ایک شرط پہ دے سکتے ہیں کہ اس کے پاس قرضہ اس سے بھی زیادہ ہو اس کے اوپر۔ اب اس کے پاس یہ 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا ایک ہی چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو ہے، اور فار ایگزامپل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 70,000 بنتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن قرضہ اس کے اوپر 30,000 روپے ہے، اور یہ قرضہ اس نے ادا کرنا ہے، قرضہ کھا کے نہیں بیٹھا ہوا، یہ قرضہ واقعی ہے جو دینے کی نیت بھی ہے اس کی، تو پھر آپ 70 میں سے 30,000 مائنس کریں تو گویا اس کے پاس رہ گئے 40,000، تو پھر اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ 70 تو اس نے کسی کو دینے، وہ تو اس کے مال میں گویا شامل نہیں ہوں گے وہ۔ تو اب سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پاس یہ ہے، تو دیکھیں 100% تو یقینی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اندازہ لگا لیں، اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس سونا وغیرہ تو نہیں ہے۔ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو آج کل سونا ہی اتنا ویلیویبل ہوتا ہے کہ وہ اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی خود الٹا زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو اندازہ لگا لیں، سونا تو نہیں ہے، چاندی، کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو۔ رہائش کا گھر ہے وہ تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے، ایک ویسے ہی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے اس کی جو استعمال میں ہی نہیں آ رہی ہے، تو بھائی وہ پراپرٹی کی قیمت تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے عام طور پر، تو پھر ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ اور اگر اس سے کم ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، دیکھیں 100% یقین اس میں ممکن نہیں ہے، تو اندازہ لگا لیا بھائی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے کے بعد پتہ چلا نہیں بھائی اس کی تو پراپرٹی ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے شروع میں تھوڑی تحقیق کر لی اور بعد میں پتہ چلا آپ کی تحقیق غلط تھی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اگر تحقیق کے بغیر آپ نے کسی کو پکڑا دیے اور بعد میں پتہ چلا یہ آدمی مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں۔ تو تھوڑی بہت لمسم ہلکی پھلکی تحقیق، ہلکی پھلکی میں اس لیے کہہ رہا ہوں 100% کرنا ممکن ہوتا نہیں ہے، تو ایک اندازہ لگا کے آپ زکوٰۃ دیا کریں۔ اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، کینسر کا پیشنٹ ہے یا اور مسائل ہیں اس کے ساتھ، اب آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے لیکن اس کے پاس 1 لاکھ روپے پہلے سے موجود ہیں، اب وہ صاحب نصاب بن چکا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو لوگ کہتے ہیں اب اس کی 1 لاکھ میں تو اس کا علاج نہیں ہوگا، اس کو تو زیادہ پیسے چاہیے، تو دیکھیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ یہ 1 لاکھ خرچ کر لو، جب وہ خرچ کرے گا تو وہ صاحب نصاب وہ زکوٰۃ کا مستحق بن جائے گا، مستحق بنے گا تو پھر آپ اس کو دے دیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ خرچ نہ کریں اور ادھر سے زکاتیں لے کے اپنا علاج کرتے رہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسروں سے لیں گے۔ ہمارے یہاں بعض غریب گھنے بن جا کے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا گولڈ رکھا ہوا ہے سنبھال کے، اپنی سلور رکھی ہوئی ہے سنبھال کے، اور اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے سنبھال کے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے، زکاتیں لیتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیے تو یہ آڑا وقت ہی تو ہے، تو آڑے وقت میں پہلے اپنا مال استعمال کرو، اس کو ختم کرو، خرچ کرو، اس کے بعد پھر دوسرے آپ کو زکوٰۃ دیں گے، تو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اچھا اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ علاج کے لیے زکوٰۃ دینا اور اسی طرح
بعض دفعہ لوگ ایجوکیشن کے لیے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے یا کہیں فیس میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا کھانے میں کہیں بھی دینا چاہتے ہیں، تو ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، کسی کو مالک بنانا ضروری ہے، اور مالک اس شخص کو بنائیں یا اس کی طرف سے کسی وکیل کو، نامزد کو بنا دیں۔ اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، آپ کو اس پہ ترس آیا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے لواحقین نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کروں گا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ سے پوچھے بغیر آپ ہاسپٹل میں پیسے جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو اس رقم کا مالک نہیں بنایا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیشنٹ کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں یا اس پیشنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف سے فیسیں ادا کر دوں ڈاکٹر کی یا جو بھی، وہ کہہ دے ہاں جی، آپ زکوٰۃ بے شک لفظ استعمال نہ کریں، آپ اس کو یہ نہ بولیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ بولیں کہ میں آپ کا علاج کروانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے پیسے جتنے بھی ہے ڈاکٹروں کو یا اسپتال کو میں دیا کروں۔ تو جب آپ اس سے پیشگی اجازت لے لیں گے تو ہاسپٹل وکیل بن جائے گا اس پیشنٹ کی طرف سے، یعنی پہلے وکیل اس کو بنایا جائے، پھر وہ وکیل قبضہ کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پیشنٹ نے قبضہ کیا ہے۔ اور اگر آپ نے ہسپتال کو پیمنٹ پہلے کر دی اور پھر آپ پرمیشن مریض سے بعد میں لے رہے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پیشنٹ کو اطلاع دے دی جائے کہ بھئی ہم آپ پہ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یا تو آپ اپنا نمائندہ بنا دیں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو، جو کچھ ہم دیں گے ان کے ہاتھ میں دیں گے، تو جیسے ان کے ہاتھ میں دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ کے وکیل ہیں، یا آپ ڈائریکٹ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ہاسپٹل کے جتنی دوائیں آ رہی ہیں اور پرچیاں بن رہی ہیں وہ ہم پیسے ادا کریں گے، آپ پرمیشن دے دیں، تو وہ پرمیشن دے دے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بعض ہاسپٹل یہ کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ سے پیشگی اجازت لے لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ پھر اس ہاسپٹل کے پاس پہلے سے جو زکوٰۃیں آئی ہوئی ہوتی ہیں یا آ رہی ہوتی ہیں وہ پھر ڈائریکٹ اس پیشنٹ پہ لگا سکتے ہیں، تو وہ پہلے سے اجازت لے لیتے ہیں۔ انڈس ہاسپٹل میں جیسے یہ نظام ہے، اور بھی کچھ ہسپتالوں میں ہوگا، تو لیکن ویسے اگر اسپتال میں ڈائریکٹ زکوٰۃ دے دی جائے مریض کو، تو مریض کی پہلے سے پرمیشن لینا ضروری ہے، پھر اس مریض کو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اچھا بھئی یہ تو ہو گیا جس سے کون زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا یہاں تعلیم کا بھی ہو گیا، بعض لوگ بچوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑھاتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ کسی بڑے کو پڑھوا رہے ہیں تو بڑے کو پہلے بتائیں کہ ہم آپ کی طرف سے فیس ادا کریں گے اس ٹیچر کو، وہ پرمیشن دے گا تو پھر وہ ٹیچر اس کا وکیل بن جائے گا۔ اور نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کے باپ کی طرف سے پرمیشن لے لیں یا اس کے باپ کو ہینڈ اوور کر دیں وہ پیسے، تو نابالغ بچے کا باپ جب قبضہ کرے گا تو وہ بچے ہی کا قبضہ کہلاتا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ نابالغ بچے کا باپ اگر مالدار ہے تو پھر نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔